اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ جن آیات کی تلاوت ہوئی ہے ان کا پہلے ترجمہ سن لے، اس کے بعد تفسیر۔ پیچھے 99 آیتیں ہو چکی ہیں سورہ انعام کی۔ وَجَعَلُوا اور بنایا انہوں نے للہ اللہ کے شرکاء الجن شریک جنات کو، بنایا انہوں نے اللہ کے شریک جنات کو۔ وَخَلَقَهُمْ حالانکہ اللہ رب العزت نے ان جنات کو پیدا کیا ہے، حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ وَخَرَقُوا اور گڑھے انہوں نے لہو اللہ تعالیٰ کے لیے بنینا بیٹے وبناتن اور بیٹیاں بغیر علم جہالت سے، اور گڑھے انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے بیٹیاں جہالت سے۔ سبحانہ پاک ہے وہ ذات، وتعالی اور بلند ہے وہ، پاک ہے وہ اور وہ بلند ہے، عما اس چیز سے یصفون جو وہ یہ بیان کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، بغیر نمونے کے۔ انا یکون کہاں سے آ گئی لہو اس کے لیے ولد اولاد، کہاں سے آ گئی اس کے لیے اولاد۔ ولم تکن لہ صاحبہ حالانکہ اس کی نہیں ہے کوئی بیوی، حالانکہ اس کی نہیں ہے کوئی بیوی۔ وخلق اور پیدا کیا ہے اس نے کل شیء ہر چیز کو، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے۔ وہو بکل شیء علیم اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ یہ ہے تمہارا اللہ، ربکم تمہاری تربیت کرتا ہے، تمہاری پرورش کرتا ہے، تمہاری تربیت کرتا ہے یہ اللہ۔ لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر وہی، خالق کل شیء پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کو۔ فاعبدوہ پس تم اسی کی عبادت کرو۔ وہو علی کل شیء وکیل اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے، ہر چیز کا کارساز ہے۔ لا تدرکہ الابصار نہیں پا سکتی اس کو الابصار آنکھیں، اس کو آنکھیں نہیں پا سکتی۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ اور وہ پاتا ہے آنکھوں کو۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ اور وہ نہایت باریک بین ہے، الخبیر خبر رکھنے والا ہے۔ قد جاءکم تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس، بصائر بصیرت من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، بصیرت کی باتیں تمہارے رب کی طرف سے آ چکی ہیں۔ فمن ابصر پس جس نے دیکھا، فلنفسہ پس وہ دیکھے گا اپنے نفس کے لیے، پس جس نے دیکھا تو وہ دیکھے گا اپنے نفس کے لیے۔ اور ومن عمیہ اور جو اندھا رہا، فعلیہا تو اس کے نفس پر وہ ہوگا، وہ اس کے نفس پر ہی ہوگا، پڑے گا، اس کے نفس کے اوپر پڑے گا۔ جو اندھا ہوا تو اس کا وبال اسی کے نفس کے اوپر پڑے گا۔ وما انا اور نہیں ہوں میں علیکم تمہارے اوپر بحفیظ نگران۔ وکذالک اور اسی طرح نصرف الآیات ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں۔ ولیقولوا اور تاکہ یہ کہیں درستہ کہ تو نے پڑھا ہے، تاکہ یہ لوگ تاکہ وہ کہیں کہ درستہ تو نے پڑھا ہے۔ ولنبینہ اور تاکہ ہم بیان کریں قرآن کو، لقوم اس قوم کے لیے یعلمون جو جانتی ہے، ہم اس قوم کے لیے بیان کریں جو جانتی ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا لفظی۔ اب اس کی تفسیر سن لیں۔ دیکھیں پیچھے اللہ رب العزت نے فرمایا دیکھو اناج کو، پھل کو، سبزیوں کو، ہر قسم کے پودے کو، ہر قسم کی سب چیز کو، ہر قسم کے انگور، انار، کھجوروں کو، ہر قسم کے اناج اور فصلیں میں نے پیدا کی ہے، میں ان تمام چیزوں کا خالق ہوں۔ اور فرمایا میں ہی زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہوں، مردہ کو زندہ سے پیدا کرتا ہوں، اور حتیٰ کہ میں ہی نے
تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے، یہ سب میں نے کیے ہیں، اور حتیٰ کہ سورج چاند ستارے وہ میرے حکم سے چل رہے ہیں، ان کو پیدا بھی میں نے کیا اور وہ میرے حکم سے چل رہے ہیں، سب چیزوں کو میں نے پیدا کیا اور یہ سارا نظام میں چلا رہا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں کا حال کیا ہے؟ لوگوں کا کیا حال ہے؟ فرمایا یہ دیکھو، وَجَعَلُوا اور بنایا ان لوگوں نے، لِلَّهِ اللہ کے لیے، شُرَكَاءَ الْجِنَّةِ جنات کو شریک، اللہ کے ساتھ جنات کو لوگ شریک کر رہے ہیں۔ میری ذات دیکھو کہ میں اکیلے نے یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن لوگوں کا حال دیکھو کہ انہوں نے میری ذات کے ساتھ کس کو شریک کر دیا ہے؟ جنات کو۔ وہ سورہ جن میں آتا ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ اللہ فرماتے ہیں ان مردوں میں سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے جنوں سے پناہ مانگتے ہیں، مردوں میں ایسے ہیں جو جنوں سے کیا مانگتے ہیں؟ پناہ مانگتے ہیں۔ حالانکہ پناہ دینا یہ اللہ کی صفت ہے، لیکن مردوں میں کچھ مرد ایسے ہیں جو جنوں سے کیا کرتے ہیں؟ پناہ حاصل کرتے ہیں کہ ہماری مدد کر، حاجت میں جنوں کو پکارتے ہیں۔ پناہ کس سے حاصل کرتے ہیں؟ جنوں سے، حالانکہ پناہ دینا وہ اللہ کی صفت ہے۔ تو یہ پکارتے بھی حاجت روائی کے لیے لوگ کس کو ہیں؟ جنات کو ہیں، اور جو ہے پناہ بھی ان سے مانگتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوا؟ اللہ کے ساتھ شرک ہوا۔ باقی وہ جنات کو خالق نہیں کہتے تھے، لیکن جو اللہ کی صفت ہے نا وہ اس کے لیے ثابت کرتے تھے۔ پناہ دینا اللہ کی صفت ہے، لیکن وہ جنات سے پناہ مانگ کہ وہ جنات سے کہتے ہیں ہمیں پناہ دے دو، اور وہ حاجت میں اس کو پکارتے۔ پہلی تفسیر۔ دوسری تفسیر جو تقی صاحب نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ یہاں پر جنات سے مراد شیاطین ہے۔ بعض لوگوں کے عقیدہ یہ تھا، ان کی عقیدے کی رد ہے کہ وہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جتنی بھی اچھی چیزیں نا اس کا خالق اللہ ہے، اور جتنی بھی بری چیزیں ہیں نا، سانپ بچھو، یہ جتنی بھی بری چیزیں ہیں ان سب کا خالق پیدا کرنے والا شیطان ہے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا بعض لوگوں کا کہ اچھی چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور بری چیز سانپ بچھو کتے یہ جتنے بھی بری چیزیں ہیں سب ان سب کو پیدا کس نے کیا ہے؟ شیطان نے کیا۔ تو وہ خالق کس کو مانتے تھے؟ شیطان کو۔ تو شیطان کو اللہ کا شریک کرتے تھے، حالانکہ اچھی چیزیں ہوں یا بری چیزیں ہوں سب کا خالق اللہ ہے۔ اب ان سے یہ پوچھیں کہ شیطان کو پھر کس نے پیدا کیا؟ حالانکہ سب سے بری جو چیز ہے وہ شیطان ہے۔ بتاؤ شیطان کی تخلیق کس نے کی ہے؟ تو شیطان کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے نا، اس کی مخلوق میں سب سے برا ہے، لیکن پیدا تو اس کو اللہ نے کیا۔ تو فرمایا یہ لوگ اللہ کی تخلیق کو بعض کے لیے ثابت کرتے ہیں، تو یہ شرک کرتے ہیں۔ وجعلوا اور بنایا ان لوگوں نے للہ اللہ کے لیے شرکاء الجن جنات کو اللہ کا شریک بنایا۔ وخلقهم اور حالانکہ اللہ نے ان جنات کو پیدا کیا، شیطان جتنے بھی ہیں سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وخرقوا اور انہوں نے گھڑے لہو اس اللہ کے لیے بنینا بیٹے، وبنات اور بیٹیاں، بغیر علم جہالت کی وجہ سے، بغیر سمجھ بوجھ کے انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے۔ وہ کہتے تھے یہودی کیا کہتے تھے؟ عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ عیسائی کیا کہتے تھے؟ مسیح ابن اللہ، عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے۔ اور یہ جو کفار تھے وہ کہتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فرشتے کیا ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو جب یہ یہود و نصارہ یہ بات کرتے تھے نا، یہ عیسائی، کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ اللہ کے بیٹے ہیں۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ اب لوگوں کا ذہن بن چکا ہے کہ اللہ کی بھی اولاد ہو سکتی ہے، جب لوگوں کو دیکھا کہ لوگوں کا ذہن بن چکا ہے، پھر آخر میں یہ دعویٰ کیا کہ نحن ابناء اللہ، ہم سب اللہ کے بیٹے ہیں۔ پھر کیا کیا آخر میں دعویٰ کہ ہم سب کیا ہیں؟ اللہ کے بیٹے ہیں۔ حالانکہ اللہ فرما رہے ہیں لم یلد ولم یولد، میری کہاں سے اولاد آئی؟ میں ان چیزوں سے کیا ہوں؟ پاک ہوں۔ فرمایا وخرقوا اور وہ گڑتے ہیں لہو اس کے لیے بنینا و بناتم بیٹے بیٹیاں، بغیر علم جہالت کی وجہ سے۔ سبحانہ وہ پاک ہے وہ ذات اس شریکوں سے اور بیٹوں سے بیٹیوں سے، وہ ذات پاک ہے۔ وتعالی اور بلند ہے، عما ان چیزوں سے یصفون جو یہ بیان کرتے ہیں کہ جو یہ میرا شریک ٹھہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں بھی پناہ دے سکتا ہے اور فلاں کو حاجت روا مانتے ہیں اور یہ بیٹے ہیں یہ بیٹیاں ہیں اور یہ اللہ کے شریک ہیں۔ فرمایا ان تمام چیزوں سے اللہ
پاک ہے۔ بدیع السماوات والارض، بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، ٹھیک ہے۔ بغیر نمونے کے ایک چیز کو پیدا کرنا یہ نہایت مشکل ہوتا ہے، نمونہ آ جائے پھر تو آسان ہوتا ہے نقل اتارنا، لیکن فرمایا بغیر نمونے کے آسمان و زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ انا یکون لہ ولد، کہاں سے ہوگی اس کی اولاد، کہاں سے ہوگی اس کی اولاد، ولم تکن لہ صاحبہ، حالانکہ اس کی بیوی نہیں ہے۔ اولاد کا ذریعہ ماں باپ بنتے ہیں، حالانکہ اس کی بیوی نہیں ہے۔ یہ جو عیسائی تھے، عیسائی یہ صاف تو نہیں کہتے تھے، لیکن ان کے انداز گفتگو سے یہ بات پتہ چلتی تھی، انداز گفتگو سے عیسائیوں کے، کہ وہ معاذ اللہ مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی مانتے، ان کے انداز گفتگو سے، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مریم کا بھی بیٹا کہتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بھی بیٹا کہتے تھے، مریم کا بھی بیٹا کہتے تھے اور اللہ کا۔ تو انداز گفتگو یہی تھا کہ یہ مریم علیہ السلام کس کی معاذ اللہ بیوی ہے؟ اللہ کی۔ تو فرمایا اس کی بیوی، انا یکون لہ ولد، کہاں سے ہوگی اس کی اولاد، حالانکہ اس کی بیوی نہیں ہے۔ وخلق کل شیء، اور ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ذالک، اس کا علم کا کامل ہے۔ ذالکم اللہ، یہ تمہارا اللہ ہے۔ یہ پیچھے جو میں نے بیان کیا، ان اللہ فالق الحب والنوا، زمین سے دانے کو اور یہ تمام چیزوں کو زمین سے نکالنے والا اور تمام صفات کا حامل، یہ تمہارا کیا ہے؟ اللہ ہے۔ ربکم، جو تمہاری تربیت کرتا ہے، جو تمہیں پرورش، تمہیں پروان چڑھاتا ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود الا ہو، مگر وہی، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر وہی ہے۔ خالق، ہر چیز کو پیدا کر، خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ فاعبدوہ، پھر تم اسی کی عبادت کرو، ٹھیک ہے، اسی کے سامنے سجدہ کرو، اسی کی نظر و نیاز، اسی کے سامنے طواف کرو۔ یہ ساری چیزیں خاص کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے، ہر چیز کو بنانے والا، اور نفع نقصان یہ سب اس کے اختیار ہے، کارساز وہ ہے۔ لا تدرک الابصار، نہیں پا سکتی اس کو، الابصار آنکھیں اس کو پا نہیں سکتی، کا مطلب آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ وہو یدرک الابصار، اور وہ پاتا ہے آنکھوں کو، یعنی وہ مخلوق کا احاطہ کرتا ہے لیکن مخلوق اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ نہایت باریک بین ہے، الخبیر، باخبر ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھے، دیکھنا اور چیز ہے، احاطہ کرنا اور چیز ہے۔ دیکھنا اور چیز ہے، ایک چیز کو دیکھنا، اور احاطہ کرنا، ایک چیز کا احاطہ، پورا احاطہ کرنا وہ الگ چیز ہے۔ ایک چیز کا احاطہ کرنا اور دیکھنا، اس میں فرق ہے۔ تو کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، کوئی بھی ہو، وہ اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، ہاں دیکھ سکتی ہے، اللہ کو دیکھ سکتی ہے۔ معتزلہ فرقہ گزرا ہے جو ہر چیز کو عقل پر رکھتی تھی، آج بھی وہ فرقے ہیں، وہ صرف معتزلہ نہیں تھے اس دور میں کہ جو چیز عقل جس کو مانتی تھی تو اس کو تو معتزلہ مانتے تھے، اور جس چیز کو عقل نہیں مانتی تھی معتزلہ اس کا انکار کرتے تھے۔ آج بھی ایسے قسم کے لوگ ہیں کہ بھئی ہماری عقل نہیں مان رہی، ہم کیوں مانیں اس چیز کو، ہماری عقل نہیں مانتی۔ تو معتزلہ کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ یہ اس آیت کا ترجمہ کرتے تھے، لا تدرکہ الابصار، کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ حالانکہ قرآن شریف میں صاف واضح آیات ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کو کل قیامت کے دن ہم سارے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو اللہ سورہ قیامہ میں فرماتا ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بہت سارے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، بہت سارے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، سورہ قیامہ 29ویں سپارے میں، اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کی طرف کیا کر رہے ہوں گے، صاف آیت ہے۔ اور احادیث، اور ایسی اتنی احادیث ہیں جو صحیح احادیث متواتر کے درجے میں، تواتر کے درجے میں صحیح احادیث ہیں، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے قیامت کے دن؟ تو فرمایا کہ کس طرح دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جب چاند ہوتا ہے، چاند، اور صاف چاند ہو، بادل نہ ہو، دھند نہ ہو، تو کیا
سب کو چاند نظر آتا ہے؟ فرمایا ہاں پوری دنیا کو چاند، سب کو چاند نظر آتا ہے، کوئی کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، جو بندہ آسانی کے ساتھ دیکھ سکتا ہے ہر بندہ۔ اسی طرح سورج نکلا ہو اور بادل نہ ہو، دھند نہ ہو، تو ہر بندے کو سورج نظر آتا ہے۔ فرمایا اسی طرح سترون، تم دیکھو گے اپنے رب کو کل قیامت کے دن، اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ رب کو کل قیامت کے دن دیکھا جا سکتا ہے، لیکن معتزلہ کہتے ہیں کہ نہیں۔ تو اس پر قرآن کی آیت بھی میں نے پیش کی، حدیث بھی ہے اور امت کا اجماع ہے۔ تین چیزیں قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے، اور تو حدیث متواتر کے درجے میں ہے، اور تیسرے نمبر اجماع امت ہے، امت کا اس پر اتفاق ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا۔ فرمایا وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ نہایت باریک بین ہے اور خبیر ہو، باخبر ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ قد جاءکم، تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس، بصائر، بصائر بصیرت ان کی جمع ہے۔ بصیرت کسے کہتے ہیں؟ دل کی روشنی کو کہتے ہیں۔ بصیرت کسے کہتے ہیں؟ دل کی روشنی۔ تو مطلب اس ترجمے کا بنے گا کہ وہ چیزیں تمہارے پاس اللہ نے بھیج دی ہیں جو دلوں کو روشن کرنے والی ہیں، وہ چیزیں تمہارے پاس آ چکی ہیں، وہ قرآن مجید کی آیتیں اور یہ تمام چیزیں آ چکی ہیں جس سے تمہارے دل کو روشن، جو تمہارے دلوں کو روشن کر، تحقیق آ چکی ہے تمہارے بصائر، بصیرت کی باتیں من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ اب تم نے کیا کرنا؟ اب فرمایا فمن ابصر فلنفسہ، پس جس نے دیکھا، آنکھیں کھولی اس نے، دیکھا اس نے، فلنفسہ، پس وہ دیکھے گا اپنے نفس کے لیے۔ بھئی فائدہ ہے تمہارے اپنے نفس کے لیے فائدہ ہے، نقصان فرمایا ومن عمل، اور عمیہ، اور جو اندھا رہا ان چیزوں سے، آنکھیں بند کر لی، دن میں آنکھیں، دوپہر کے وقت آنکھیں بند کر کہتا ہے مجھے سورج نظر نہیں آ رہا، تو پھر تو اس کو سورج نظر نہیں آئے گا۔ جو کافر ہے، ضد پر ڈٹے ہیں، سارے معجزات اور یہ سارا کچھ دیکھ کر بھی تو پھر بھی نہیں مانتے، اور منافق نہیں مانتے، مشرک نہیں مانتے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، ضد کی کوئی علاج نہیں۔ باقی اللہ نے توحید پر دلائل نقلیہ اور دلائل عقلیہ، ہر چیز کی، ہر قسم کی دلائل اللہ نے پیش کر دی۔ ومن عمیہ، فرمایا جو اندھا ہو گیا، فعلیہ، تو اس کے نفس پر اس کا وبال ہوگا، اسی کے اوپر پڑے گا اس کا وبال۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیں کہ میں تمہارے اوپر نگران نہیں ہوں، میں یہ نہیں ہوں کہ تمہیں زبردستی پکڑ کے لاؤں، کفر سے نکالوں اور کہوں یار آ جاؤ زبردستی تمہیں ایمان لاؤ، بس میرا کام بات تک تمہارے تک پہنچانا ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نصرف الآیات، ہم پھیر کر بیان کرتے ہیں اپنی آیتوں کو۔ دیکھو ہم اپنی آیتیں ایسی بیان کرتے ہیں کہ ہم تمہیں توجہ دلاتے ہیں آسمان کی طرف اپنی آیتوں میں، پھر ہم کہتے ہیں متوجہ ہو جو زمین کی طرف، پھر ہم توجہ دلاتے ہیں رب کے وجود کی طرف، ایسے پھیر کے بیان پر، پھر ہم تمہاری توجہ دلاتے ہیں دیکھو اناج کو دیکھو فصلوں کو دیکھو بارش کو دیکھو، ہم یہ پھیر کر دیکھو، یہ دلائل دیکھو یار، یہ ساری چیزیں دیکھو، ہم پھیر کر یہ تمام آیتیں بیان کرتے ہیں تمہارے لیے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم سمجھو، وَلِيَقُولُوا، اور تاکہ یہ وہ لوگ کہیں درستہ تو نے پڑھا ہے، تو نے اس قرآن کو پڑھا ہے، تو یہ تھوڑی کر کے اور جو ہے پھیر کر ہم بیان اس لیے آیتوں کو کرتے ہیں تاکہ تم اس کو سمجھو۔ لیکن مخالفین نے کیا کہا؟ اور مخالفین کہتے ہیں کہ یہ جو نبی ہے نا تھوڑی آیتیں لے کے آتے ہیں، تملا علیہ بکرۃ و اصیلا، یہ صبح شام جاتا ہے ایک بندے کے پاس، اس سے تھوڑی آیتیں سیکھ کر آتا ہے اور ادھر آ کر ہمیں سناتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تھوڑی آیتیں اس لیے کہ یار تم لوگ اس کو سمجھو، اس میں غور و فکر کرو، اور اس کو میں پھیر کے بیان کر دوں، لیکن تم لوگوں نے اس کو الٹائی، تم کہتے ہو نہیں یہ تملا علیہ، حالانکہ ولا تخطہ بیمینک، یہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ ہی نہیں سکتا، یہ نبی یہ لکھ نہیں سکتا۔ اور الرسول النبی الامی، اور یہ رسول جو یہ پڑھنا بھی نہیں آتا ان کو پڑھنا بھی نہیں آتا، ان کو لکھنا بھی نہیں آتا، یہ بات تم اس کو مانتے ہو، اس کے ماننے کے باوجود پھر یہ شوشہ کیوں چھوڑتے ہو کہ یہ سیکھ کر آتے ہیں، صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں قرآن مجید۔ فرمایا وَلِنُبَيِّنَهُ، اور ہم قرآن کو بیان کرتے ہیں لِقَوْمٍ، اس قوم کے لیے یعلمون، جو جانتی ہے، جو جاننے کا جو اس کا مقصد ہو نا کہ میں جانوں، تو ہم اس کے لیے بیان کرتے ہیں، باقی جو نہیں جاننا چاہتی ہے تو ہمارا اس پر کوئی زور نہیں ہے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔